للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قابل تکریم، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، مدعوین شہر، بزرگوں، عزیزوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میں سب سے پہلے حضرت مفتی غلام مصطفیٰ صاحب اور یہاں کے انصاری برادری کے بزرگوں، نوجوانوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ذکر صحابہ کی یہ مجلس سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، عنوان ہے عظمت صحابہ کا، مہینہ ہے ربیع الاول کا۔ ربیع الاول حضور علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سرور کونین ساقی کوثر تشریف لائے ہیں۔ رحمت عالم کے آنے کو اپنوں نے، دوستوں نے، دشمنوں نے، مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے، سب نے مانا ہے کہ آقا تشریف لائے، لیکن اختلاف اس میں ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کب تشریف لائے، آمد کی تاریخ کون سی تھی۔ کسی نے کہا کہ آقا 2 ربیع الاول کو تشریف لائے، کسی نے کہا آقا 8 ربیع الاول کو تشریف لائے، کسی نے کہا آقا 9 ربیع الاول کو تشریف لائے، کسی نے لکھا آقا 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، کسی نے لکھا آقا 17 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آقا محرم کی 10 تاریخ کو آئے، رحمت کائنات تشریف لائے۔ تشریف لانے میں اختلاف نہیں، تاریخ میلاد، تاریخ پیدائش، تاریخ آمد میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا 2 ربیع الاول، کسی نے کہا 8 ربیع الاول، کسی نے کہا 9 ربیع الاول، کسی نے کہا 12 ربیع الاول، کسی نے کہا 17 ربیع الاول۔ اب اس میں اختلاف ہو گیا۔ بریلوی مکتب فکر کے عالم دین احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب نطق الہلال میں لکھا آقا 8 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ قاضی سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں لکھا آقا 9 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب سیرت النبی میں لکھا کہ آقا 9 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ شاہ معین الدین احمد ندوی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا آقا 9 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ پیران پیر نے غنیت الطالبین میں لکھا کہ آقا 10 محرم کو تشریف لائے۔ شیعوں نے لکھا کہ آقا 17 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ اب توجہ کرنا، کسی نے کہا 2 ربیع الاول، بریلویوں نے کہا 8 ربیع الاول، دیوبندیوں نے کہا 9 ربیع الاول، شیعوں نے کہا
17 ربیع الاول، ابھی آپ یہ اندازہ لگائیں یہ اتنا بے ایمان ہے، یہ مسلمانوں میں سے عقیدے میں بھی دور ہے، نظریے میں بھی دور ہے، قرآن میں بھی دور ہے، کلمے میں بھی دور ہے، نماز میں بھی دور ہے، اذان میں بھی دور ہے، مسجد میں بھی دور ہے، اور تاریخ میلاد میں بھی ہم سے بہت دور چلا گیا۔ یہ 10 کہہ سکتا تھا، 12 کہہ سکتا تھا، 17 کہہ کر بتا دیا میں مسلمان بھی نہیں ہوں، مسلمانوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی ہم نے تو نہیں کہا تھا نا کہ تو دور چلا جاؤ، یہ خود چلا گیا۔ کلمے میں بھی یہ خود دور چلا گیا، نماز میں بھی یہ خود دور چلا گیا، عقیدے میں بھی یہ خود دور چلا گیا، ہاں قرآن میں بھی یہ خود دور چلا گیا، یہاں تک کہ تاریخ میلاد میں بھی ہم سے دور چلا گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا نہیں، ہم اس کا نہیں، ہم ان سے دور ہیں، وہ ہم سے دور ہے۔ کسی نے کہا آقا 2 ربیع الاول کو آئے، کسی نے کہا 8، کسی نے کہا 9۔ میں اپنے موضوع سے جڑنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا یہ بتاؤ، کسی نے کہا 2 ربیع الاول، کسی نے کہا 8، کسی نے کہا 9، کسی نے کہا 12، کسی نے کہا 17۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میرا عشق رسول، میرا وجدان، میری محبت، میرا پیار کہتا ہے رحمت کائنات 2 ربیع الاول کو بھی نہیں، 8 کو بھی نہیں، 12 کو بھی نہیں، 17 کو تو بالکل نہیں۔ 17 کو تو بالکل نہیں، بولو 17 کو بالکل نہیں۔ میں نے کہا 2 کو بھی نہیں، 8 کو بھی نہیں، 10 کو بھی نہیں، 12 کو بھی نہیں، 17 کو تو بالکل نہیں۔ کہا تیرا عشق تو دلیل نہیں ہے۔ میں نے کہا دلیل تو رحمت للعالمین، سیرت النبی، تاریخ اسلام کا میں نے پیش کیا، لیکن میرا عشق، میرا وجدان بھی، میرا محبت رسول بھی دلیل پر مبنی ہے۔ حق نواز کا روحانی بیٹا عشق بھی کرتا ہے تو دلیل کی بنیاد پر کرتا ہے۔ کہنے لگا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو میں نے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا، میں نے نبی کی آمد کو دیکھا، نبی کی ہجرت کو دیکھا، نبی کے حسن کو دیکھا، نبی کے جمال کو دیکھا، نبی کے کمال کو دیکھا، نبی کے علم کو دیکھا، نبی کے تقوی کو دیکھا، نبی کی طہارت دیکھی، نبی کی صداقت دیکھی، عدالت دیکھی، شرافت دیکھی، حیا دیکھی، عظمت دیکھی، بلندی کا نظارہ کیا۔ میں نے نبی کی زندگی کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا، نبی کا اٹھنا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، چلنا دیکھا، بولنا دیکھا، سننا دیکھا، سنانا دیکھا، سخاوت دیکھی، عدالت دیکھی، معراج دیکھا، آیات بینات دیکھے۔ نبی کے بعد جو قرآن آیا میں نے قرآن دیکھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا سیرت کا خلاصہ میرے سامنے یہ آیا، نبی کی سیرت کو کوئی بیان تو نہیں کر سکتا، مجھ جیسا طالب علم کیا کرے؟ وہ عربی شاعر اٹھا تھا، اس نے کہا تھا میں نبی کی سیرت کا حق ادا کروں گا، احاطہ کروں گا۔ قلم اٹھایا تھا، کاغذ اٹھایا تھا، نبی کے حسن و جمال کو، کمال کو، علم کو، تقوی کو، طہارت کو، ایک ایک چیز کو لکھا تھا۔ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال نہیں، 50 سالوں تک لکھا۔ 40,000 اشعار نبی کی مدح میں لکھنے کے بعد اس نے قلم توڑا تھا، ہاتھ جوڑا تھا، ایک شعر کہہ کر اس نے قلم توڑا، ہاتھ جوڑا، اس شعر کا ترجمہ اردو شاعر نے کیا۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد قلم توڑا تھا، یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا، مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی۔ ہاں نبی کی سیرت کا احاطہ میں نہیں کر سکتا، لیکن جب میں نے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا خلاصہ یہ نظر آیا اللہ نے نبی کو جو بھی دیا ہے اعلیٰ دیا۔ نبی کی سیرت کا خلاصہ کیا ہے؟ زور سے زور سے، اللہ نے نبی کو جو بھی دیا
आला दिया, जो भी दिया, अरफा दिया, जो भी दिया, बुलंद दिया, हाँ नबी को जो भी दिया, एक नंबर दिया। अल्लाह ने नबी को शहर दिया तो आला दिया, इलाका दिया तो आला दिया, कबीला दिया तो आला दिया, कौम दे दी तो आला दे दी, नबूवत दे दी, आला दे दी, रिसालत दे दी, आला दे दी, मोजिज़ात दिए, आला दिए, हुस्न जमाल दिया, आला दिया, हर चीज़ आला दे दी है। यहाँ तक के नाम मोहम्मद दिया तो मोहम्मद भी आला दे दिया है। मैं ये नहीं कहता आदम नाम अच्छा नहीं, नूह नाम अच्छा नहीं, इब्राहिम नाम अच्छा नहीं, शुएब नाम अच्छा नहीं, याह्या नाम अच्छा नहीं, कलीम नाम अच्छा नहीं, नाम ये सारे अच्छे हैं, लेकिन मोहम्मद जैसा नाम कोई नहीं है। मोहम्मद सबसे आला नाम है, क्योंकि मोहम्मद का माना क्या होता है? अल्लज़ी इज्तमात फीहिल खिसालुल महमूदा। मोहम्मद उसको कहते हैं जिसमें कायनात की सारी अच्छाइयाँ जमा हो, उसको मोहम्मद कहा जाता है। मैं इसको आसान लफ्ज़ों में आपके सामने रखूं। मोहम्मद किसको कहते हैं? जिसमें तमाम खूबियाँ क्या हो? तमाम। मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊं। किसी के पास सदाकत है तो ले आओ, यहाँ रख दो। अदालत है तो यहाँ रख दो। शराफत है तो यहाँ रख दो। अज़मत है तो यहाँ रख दो। सदाकत है तो यहाँ रख दो। हया है तो यहाँ रख दो। शहादत है तो इधर ले आओ। हुस्न है तो इधर ले आओ। जमाल है तो इधर ले आओ। कमाल है तो इधर ले आओ। इल्म है तो इधर ले आओ। तकवा है तो यहाँ ले आओ। तहारत है तो यहाँ ले आओ। शहादत है तो यहाँ ले आओ। सारी अच्छाइयों का इतना बड़ा मजमुआ बना लो, कारी नाम जितना। फिर मुझसे पूछो कि अच्छाइयों के इस इतने बड़े मजमुए का नाम क्या होगा? मैं कहूँगा मोहम्मद हो। हाँ, अल्लाह ने नबी को हर चीज आला दे दी। नाम की बारी आई तो नाम मोहम्मद भी आला दिया। मोहम्मद का एक माना साहिब कामूस ने किया, बड़ा खूबसूरत किया। अल्लज़ी युहमदु मर्रतन बाद मर्रतिन। मोहम्मद वो है जिसके जिस्म का हर हिस्सा काबिल तारीफ हो। हाथ भी काबिल तारीफ हो, आँखें भी काबिल तारीफ हो, ज़बान भी काबिल तारीफ हो, बैठना भी काबिल तारीफ हो, मुस्कुराना भी काबिल तारीफ हो। हाँ कहे काबिल तारीफ हो, ना कहे काबिल तारीफ हो। किसी का जनाजा पढ़ाए तो काबिल तारीफ हो, किसी का जनाजा न पढ़ाए तो काबिल तारीफ हो। अली को दामाद बनाए तो काबिल तारीफ हो। सिद्दीक अकबर को ससुर बनाए तो काबिल तारीफ हो। हिजरत की रात बिस्तर पे अली को लेटाए तो काबिल तारीफ हो। सिद्दीक अकबर को गार में साथ ले जाए तो काबिल तारीफ हो। मोहम्मद का एक माना यह है कि वो इसका हर हिस्सा, उठना बैठना, चलना फिरना, अमल भी फेल भी काबिल तारीफ हो। हाँ, एक तर्जुमा ये भी किया है, मोहम्मद तो काबिल तारीफ हो, जिसका ताल्लुक मोहम्मद से जुड़ जाए वो भी काबिल तारीफ। हाँ, मोहम्मद का माना काबिल तारीफ। अल्लाह ने नबी को जो भी दिया, जो भी दिया, जो भी दिया, हुस्न दिया, जमाल दिया, कमाल दिया, अज़वाज दिए, बनात दिए, शहर दिया। फिर मुझे कहने दीजिए, ज़ात भी आला दे दी, बात भी आला दे दी, जमात भी आला दे दी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि अल्लाह नबी को हुस्न आला दे, जमाल आला दे, कमाल आला दे, शहर आला दे, ज़बान आला दे। अबू बकर की बारी आए तो अबू बकर आला न हो, उमर की बारी आए उमर आला न हो, उस्मान की बारी आए उस्मान आला न हो, अली की बारी आए अली आला न हो। हर चीज आला दे दे, जमात आला न दे, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने जिस तरह हर चीज आला दी है, जमात भी आला दे दी है। जमात भी, जमात भी, जमात भी। मुझे बताओ, आदमी, कोई आदमी के नबी का चेहरा तो आला है, हुस्न तो आला है, इलाका तो आला है, नबी का रुमाल अच्छा नहीं, मुसलमान रह सकता है? नहीं।
آدمی کہے کہ اللہ نے نبی کو ہر چیز تو اعلیٰ دی ہے لیکن نبی کی پگڑی اچھا نہیں، مسلمان رہ سکتا ہے؟ رومال کی توہین کرنے والا اگر دجال اور کافر ہے، جو یہ کہے کہ نبی کو جو ابو بکر ملا تھا یہ اچھا نہیں تھا، وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ جو کہے کہ اللہ نے جو عمر دیا تھا یہ اچھا نہیں تھا، کوئی کہے کہ اللہ نے نبی کو جو عثمان، علی، معاویہ دیا تھا یہ اچھا نہیں، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اگر نبی کے رومال اور پگڑی اور لباس کی توہین کرنے والا کافر ہے تو پھر نبی کے سسر و داماد اور صحابہ کی توہین کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ اللہ نے نبی کو ہر چیز، ذات بھی، جماعت بھی، ابو بکر، عمر، ماننے والے کہیں گے، عثمان، علی، معاویہ، اور اعلیٰ کیوں نہ ہو؟ جس طرح ہر چیز چن کر دے دی، آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے جو جماعت دی ہے جماعت بھی چن کر دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان اللہ اختار اصحابی، آقا نے فرمایا انبیاء کے بعد جتنے طبقات تھے، انبیاء کے بعد بہت سارے طبقات ہیں، یہ علماء کا طبقہ، یہ قاریوں کا طبقہ، یہ حافظوں کا طبقہ، یہ وزیروں کا طبقہ، یہ مشیروں کا طبقہ، یہ ولیوں کا طبقہ، یہ کتبوں کا طبقہ، یہ ابدالوں کا طبقہ۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تمام طبقات میں سے یہ مجھے چن کر دے دی، صحابہ مجھے چننے والا کون ہے؟ چننے والا کون ہے؟ چننے والا کون ہے؟ پھر صحابہ کو اٹھا کر نبی کو دیا، اللہ نے چن کر دیا، نبی نے دیکھ کر لیا، نبی نے۔ بھائی کوئی خرابی ہوتی تو اللہ چن کر نبی کو نہ دیتا، کوئی خرابی ہوتی تو نبی واپس کر دیتا، نہ لیتا۔ اللہ کو خرابی نظر نہیں آئی، نبی کو کوئی خرابی نظر، تو 1400 سال کے بعد اس بنگی کو خرابی نظر آ گئی۔ اللہ کی مانے، نبی کی مانے، یا اس بنگی کی مانے؟ بولو۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے چن کر دیا، آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھ کر لیا۔ اللہ کو ابو بکر و عمر میں، عثمان و علی میں، معاویہ میں، طلحہ میں، زبیر میں کوئی غلطی نظر نہیں آئی، نبی کو نظر نہیں آئی، اللہ کو کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ 1400 سال کے بعد اگر کوئی کہتا ہے اس میں خرابی ہے، ہم کہیں گے اس میں خرابی نہیں، خرابی تیرے عقیدے میں، تیرے نظریے میں ہے۔ رب بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، صحابہ بھی سچے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز چن کر دے دی، اللہ نے ہر چیز۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ زور سے آ رہی ہے؟ آپ کے علاقے میں پہلا پروگرام ہے نا، ورنہ تو میں بولتا چلا جاتا، لیکن آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ اللہ نے ہر چیز نبی کو چننا سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے؟ او بھائی میں ابھی راستے میں آ رہا تھا، وہاں ایک آدمی سیب بیچ رہا تھا۔ کیا بیچ رہا تھا؟ اور سیب تھے، یہاں بھی کچھ رکھے ہوئے تھے، یہاں بھی کچھ رکھے ہوئے تھے، یہ الگ تھے، یہ الگ تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا مولانا یہ بھی سیب ہے، یہ بھی سیب ہے۔ میں نے کہا ملاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا مولانا یہ اور ہیں، یہ اور ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی سیب ہیں، یہ بھی سیب ہیں۔ کہنے لگا مولانا یہ 200 روپے کلو ہیں، یہ 100 روپے کلو ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی سیب، یہ بھی سیب، فرق کیوں؟ کہنے لگا مولانا یہ چنے ہوئے ہیں، یہ بے چنے ہوئے ہیں۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ میں نے کہا اچھا جو چنے ہوئے ہیں، جو بے چنے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگا مولانا میں نے جو چنے ہوئے ہیں نا، ان میں کوئی دانہ خراب ہے، کوئی دانہ خراب۔ میں نے کہا وہ جو بے چنے ہوئے ہیں، کہنے لگا ان میں اکثر دانے خراب ہیں، کوئی ایک تو اچھا دانہ بھی نکل آئے گا۔ سارے دانے خراب بھی نہیں ہیں، سارے دانے اچھے بھی نہیں ہیں، کچھ خراب بھی ہیں، کچھ سڑے ہوئے بھی ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں۔ کہتے ہیں جو میں نے چنا ہے ان میں کوئی دانہ خراب نہیں۔ میں نے کہا اچھا پٹھان چنے تو کوئی دانہ خراب نہیں، سندھی چنے کوئی دانہ خراب نہیں،
بلوچی چنے کوئی دانہ خراب نہیں، انصاری چنے کوئی دانہ خراب نہیں، قاری نام چنے کوئی دانہ خراب نہیں، مفتی مصطفیٰ چنے کوئی دانہ خراب نہیں۔ پھر مجھے بتاؤ رب چنے تو ان میں کوئی دانہ خراب ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بھائی انسان چنے تو کوئی دانہ خراب تو رحمان چنے تو ان میں کوئی دانہ خراب ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے صحابہ مجھے چن کر دے دی، اللہ نے صحابہ مجھے چن کر دے دیے۔ آقا اب ان صحابہ کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ لا تمسن النار مسلمہ رآنی او رآ من رآنی، فرمایا صحابہ کا مقام یہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا وہ جنتی۔ سمجھ گئے ہو؟ آقا نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا وہ، تو آقا نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا وہ جنتی ہے۔ تو پتا چلا ہر صحابی جنتی ہے۔ ابو بکر نے نبی کو دیکھا، ابو بکر جنتی، عمر نے نبی کو دیکھا، عمر جنتی، عثمان نے نبی کو دیکھا، عثمان جنتی، علی نے نبی کو دیکھا، علی جنتی، معاویہ نے نبی کو دیکھا، معاویہ جنتی۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ تو جنتی ہے، جس نے میرے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر نے تو مجھے دیکھا، ابو بکر تو بولیں گے، جو مانتے ہیں وہ بولیں گے۔ فرمایا کہ ابو بکر نے مجھے دیکھا، ابو بکر جنتی ہے، جس نے ابو بکر کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ فرمایا عمر جنتی، عمر کو دیکھنے والا جنتی، عثمان جنتی، عثمان کو دیکھنے والا جنتی، علی جنتی، علی کو دیکھنے والا جنتی، معاویہ تو ہے ہی جنتی، معاویہ کو دیکھنے والا بھی جنتی ہے۔ معاویہ کون ہے؟ صرف معاویہ جنتی ہے؟ معاویہ کو دیکھنے والا بھی جنتی ہے۔ ارے بے امام تم معاویہ کی بات کرتا ہے، اہل سنت دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے معاویہ تو ہے ہی جنتی، معاویہ کو دیکھنے والا بھی جنتی، معاویہ کو دیکھنے والا بھی۔ آقا نے فرمایا کہ رب نے یہ سارے مجھے چن کر دے دیے، اس لیے ان صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا عرفہ ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی تم لوگ بڑے عجیب ہو، صحابہ صحابہ کرتے رہتے ہو، سیرت کا بیان ہو آخر میں آ کر کہتے ہو ماننے والے پیار سے، کہا کہ قرآن کی بات ہو آخر میں آ کر کہتے ہو صحابہ صحابہ، یہ صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا صرف میں صحابہ صحابہ نہیں کرتا، قرآن میں رب بھی صحابہ 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 کرتا ہے۔ یہ کوئی خطیبانہ بول نہیں ہے، یہاں قرآن ہوتا تو میں پڑھ کر آپ کو سناتا۔ قرآن میں رب کائنات نے 1200 مرتبہ صحابہ صحابہ کیا۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 12 نہیں، کتنی مرتبہ؟ بھائی 1200 مرتبہ تو قرآن میں صحابہ صحابہ رب کرتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، قرآن کھولو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مفسرین سے پوچھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب پر سب سے پہلے یقین کرنے والے کون ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں صحابہ۔ ھدی للمتقین کون ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں صحابہ ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کون ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں صحابہ ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں صحابہ ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں صحابہ ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں صحابہ ہیں۔ اولئک علی ھدی کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں صحابہ ہیں۔ اولئک هم الصادقون کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں صحابہ ہیں۔ اولئک هم الراشدون کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں صحابہ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں صحابہ ہیں۔ والذین معه کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں صحابہ ہیں۔ اشداء علی الکفار کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں
صحابہ ہیں رحماء بینہم کون ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں صحابہ ہیں تراہم رکعا سجدا کون ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں صحابہ ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کون ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں صحابہ ہیں ذالک مثلهم فی التورات کون ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں صحابہ ہیں فی الانجیل کون ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں صحابہ ہیں التائبون کون ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں صحابہ ہیں عابدون، صحابہ ہیں حامدون، صحابہ ہیں راکعون، صحابہ ہیں الامرون بالمعروف، صحابہ ہیں والناہون عن المنکر، صحابہ ہیں۔ اس قرآن میں رب نے 1200 مرتبہ صحابہ 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 کیا۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ اور یاد رکھو یہ جو ہم صحابہ صحابہ ہم سے پوچھتے ہو نا، ابھی ہم سے نہ پوچھو، ابھی ہم سے کہ لگ مولانا صحابہ صحابہ آپ کریں، ہم کس سے پوچھیں؟ میں نے کہا یہ دیوبندیوں کے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی سے پوچھ، بریلویوں کے مفتی اعظم مفتی منیب سے پوچھ۔ یہ سوال مجھ سے نہ کر، صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہو؟ مفتی تقی عثمانی سے پوچھ، مفتی منیب سے پوچھ، اہل حدیث عالم دین آپ ابتسام سے پوچھ، وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ قاری حنیف جالندری سے پوچھ، جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان سے پوچھ، جاؤ دیوبندیوں سے پوچھ، بریلویوں سے پوچھ، اہل حدیثوں سے پوچھ۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا پہلے ہم صحابہ صحابہ کرتے تھے، اب سبھی صحابہ صحابہ کر رہے ہیں۔ سب کر رہے ہیں کہ نہیں کر؟ دیوبندی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بولے نا۔ بریلوی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اہل حدیث کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اب تو اس سال بریلوی مکتب فکر والوں کو میرا سلام ہے، انہوں نے کہا جشن عید میلاد النبی کے ساتھ عظمت صحابہ بھی منائیں گے۔ منائے انہوں نے، جہاں عید میلاد النبی وہاں عظمت صحابہ بھی ان لوگوں نے منائی ہے۔ تو اب تو سبھی دیوبندی بھی کہتا ہے، یاد کرو یاد کرو، بریلوی بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں، مقلد بھی کہتے ہیں، غیر مقلد بھی کہتے ہیں، یہ بچے بھی کہتے ہیں، یہ بزرگ بھی کہتے ہیں، یہ علماء بھی کہتے ہیں، یہ طلبہ بھی کہتے ہیں، یہ نوجوان بھی کہتے ہیں۔ اب تو سب ہی صحابہ صحابہ کرتے ہیں۔ صحابہ صحابہ کیوں نہ کریں؟ قرآن صحابہ صحابہ کرتے ہیں۔ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، نسائی اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھاؤ، ہاں حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھاؤ، اس میں بھی ہر محدث صحابہ صحابہ کرتا نظر آتا ہے۔ کہیں فضائل صحابہ کا باب باندھتا ہے، کبھی مناقب صحابہ کا باب باندھتا ہے، باندھ کر حدیث کی کتابوں میں بھی صحابہ صحابہ۔ کسی نے کہا مولانا یہ سارے صحابہ صحابہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کر رہے ہیں صحابہ کے بغیر گزارا گزارا، دیوبندیوں کا گزارا، بریلویوں کا گزارا، اہل حدیثوں کا گزارا، علماء کا گزارا، حافظوں کا گزارا، تبلیغیوں کا گزارا، تاجروں کا گزارا۔ بولو بولو، کسی مسلمان کا صحابہ کے بغیر گزارا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں یہ جو ہم مسواک کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں نا، یہ مسواک کیا ہے؟ کیا ہے؟ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سب نے کہا سنت، سنت سے مراد یہ ہے کہ حضور نے مسواک ہے، حضور نے مسواک ہے، تو آپ میں سے جس نے حضور علیہ السلام کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ نہیں دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا؟ سوچ کر چلو آپ میں سے کسی کے والد محترم نے حضور کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ کسی مسجد کے امام نے دیکھا ہے، آپ کو بتایا ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کریں۔ اب یہ عجیب بات ہے، آپ کہتے ہیں حضور نے مسواک فرمائی ہے، آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے والد نے نہیں دیکھا، میرے والد نے نہیں دیکھا، مسجد کے امام نے نہیں دیکھا۔ اب ہم مسواک کو سنت ثابت کریں تو کیسے کریں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، حضور نے مسواک کیے، ہم نے نہیں دیکھا، دیکھنے والے کون ہیں؟
پھر مسواک سنت ہے، ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ تو صحابہ کے بغیر تو ہم مسواک کی سنت ہونے کو بھی ثابت ہے، بولو بولو۔ اچھا، درود شریف پڑھنے پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہیں، کتنی؟ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنے درجات بلند ہوتے ہیں؟ حضور سے یہ روایت سننے والے آپ نہیں، میں نہیں، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، نبی سے سننے والے صحابہ ہیں، ہمیں بتانے والے صحابہ کو ہٹاؤ تو درود شریف کوئی ثابت ہے؟ چلو، فجر کی کتنے رکعتیں فرض ہم پڑھتے ہیں؟ کتنی؟ کتنی؟ 2۔ اگر ہم فجر کی نماز 2 فرض کے بجائے 10 پڑھ لیں، نہیں ہوگی؟ ہوگی؟ کیوں؟ چلو خیر، آپ کو میں مشکل میں نہیں ڈالتا، امتحان لینا مقصود بھی نہیں۔ فجر کے فرائض 2 ہیں، کتنے؟ کتنے؟ اس لیے ہم 2 پڑھتے ہیں نا۔ حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے فجر کی فرض، اور ہمیں حضور نے 2 پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کیا آپ نے حضور کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ دیکھنے والے کون؟ ہمیں بتانے والے کون؟ کون؟ اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ کے بغیر گزارا۔ چلو، آپ سب کے گھر میں قرآن تو ہے نا؟ ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، جبریل جب یہ قرآن لا رہے تھے، نبی کو سنا رہے تھے، آپ نے دیکھا؟ میں نے دیکھا؟ ہمارے بڑوں نے دیکھا؟ دیکھنے والے کون؟ ہمیں بتانے والے کون؟ بات لمبی ہو جائے گی، بلکہ آج کل تبلیغ کرنا بھی عبادت ہے۔ ہم نے حضور کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا؟ دیکھنے والے کون؟ ہمیں بتانے والے کون؟ مسجد عبادت گاہ ہے، نبی کو مسجد بناتے وقت دیکھنے والے کون؟ ہمیں بتانے والے کون؟ اس لیے صحابہ کے بغیر گزارا، مولوی کا بھی گزارا، امام کا بھی گزارا، دیوبندیوں کا بھی گزارا، بریلویوں کا گزارا، کلمہ پڑھنے والوں کا گزارا، چونکہ یہ کلمہ بھی صحابہ کے بغیر کوئی ثابت ہے نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم صحابہ کرتے ہیں۔ ان صحابہ کا دفاع یہ پورے دین کا دفاع ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں، بچے ہمارے بھی ہیں، خطرات کے ساتھ اس لیے کھیل رہے ہیں۔ صحابہ بچ گئے، پورا دین بچے گا۔ صحابہ محفوظ نہیں تو پورا دین محفوظ نہیں رہتا۔ پورا دین محفوظ ہے؟ صحابہ کو بچانا، دین کو بچانا ہے تو صحابہ کو، نماز بچانی ہے تو صحابہ کو، روزہ کو بچانا ہوگا تو صحابہ کو، حج کو بچانا ہے تو صحابہ کو، زکوٰۃ بچانی ہے تو صحابہ کو۔ اور میں آپ سے یہ بات عرض کر دوں، اور یہ کام ہے بڑے مزے والا، یہ کام ہے بڑے مزے والا۔ شاید آپ کہیں گے اس میں کیا مزہ ہے؟ خدا کی قسم، اس میں جتنا مزہ ہے وہ کسی اور کام میں تو ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اس میں آپ مار بھی کھائیں گے نا، درد نہیں ہوئے گا، مزہ ہے۔ اس میں اگر اس راستے میں گولی لگتی ہے، میں نے ایک دوست سے پوچھا، اس پر حملہ ہوا تو میں نے کہا کہ بھائی جب اس پر کو گولی لگی، ہم نے اٹھایا، اسپتال لے گئے، نہ رو رہا ہے، نہ چیخ رہا ہے، نہ چلا رہا ہے، خون بہہ رہا ہے۔ اس وقت تو نہیں، بعد میں نے پوچھا یار تجھے درد نہیں ہو رہا تھا؟ کہنے لگا درد نہیں ہو رہا تھا، مزہ آ رہا تھا۔ اس کام میں، دفاع صحابہ میں مزہ اتنا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، مزہ کیوں نہ ہو۔ یہ ڈاکٹر عادل خان شہید کا نام آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا؟ سنا ہے؟ اس نے صحابہ کے ترانے صرف 40 دن گائے۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ کتنے؟ 40 دن۔ زور سے
40 مہینہ نہیں، 40 سال بھی نہیں، کتنے دن؟ 40 دن۔ 40 دن دفاع صحابہ، عظمت صحابہ بیان کر کے دنیا سے چلا گیا۔ جانے کے بعد جب قبر میں رکھا گیا، 2 دن کے بعد اللہ نے اس کی قبر کو جنت بنا دی اور اس سے خوشبو آنے لگی۔ کیا آنے لگی؟ تو یہ خوشبوؤں والا راستہ ہے، یہ بہت عظیم راستہ ہے۔ تو صحابہ کے ترانے گائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کرے، سوچ سمجھ کر یہ وعدہ مجھ سے نہیں رب سے ہو رہا ہے۔